بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 378۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک یا پنڈلی زخمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس 1 ماہ تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ بس آپ اپنے مچان یعنی گیلری میں بیٹھ گئے جس کی سیڑھیاں کھجور کے درخت کے تنے کی بنی ہوئی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن بعد مچان یعنی گیلری اپنی اوپر کی منزل سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 ماہ کے لیے قسم فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اس حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے سے نیچے تشریف فرما ہوئے یعنی گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی یا کندھا مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کی جو چھت ہے یا گیلری جو ہے، اوپر ایک منزل بنی تھی چھوٹی سی، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے جس کے زینے اور سیڑھیاں جو ہے وہ کھجور کے تنے کی بنی ہوئی تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ قربت نہ کرنے اور ان کے پاس نہ جانے کی قسم فرمائی تھی۔ محدثین فرماتے ہیں یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے اندر دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اس حدیث پاک کے اندر ایلا کا ذکر ہے، الف یہ لام الف حمزہ۔ ایلا کا لغوی معنی ہے قسم کھانا یعنی اپنے بیوی کے قریب نہ جانا، اور ایلا کا اصطلاحی یا شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اگر وہ 4 مہینے سے پہلے چلا گیا تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر اس نے قسم پوری کی یعنی 4 مہینے تک وہ اپنے بیوی کے پاس نہیں گیا تو اسے اس کی بیوی کو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ اب تجدید نکاح کرنا پڑے گا اور اس کے اندر عورت کی رضامندی بھی ہونا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 1 مہینے کی قسم فرمائی تھی، لہذا 1 مہینہ جو کہ 29 دن کا تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی پوری ہو گئی اور طلاق بائن بھی نہیں ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، یعنی جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجود کرے تم بھی سجود کرو، جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو اس وقت تم بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے، کسی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، تو آیا مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا بیٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ اس کے اندر ائمہ کے مختلف مذاہب ہیں۔ احناف کے نزدیک ایسا امام جو قیام پہ قدرت نہیں رکھتا اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے ایسے افراد مقتدی اور نمازی جو قیام پہ قدرت رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا امام جو بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے، اس صورت کے اندر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر امام بیٹھ کے رکوع کر رہا ہے اور سجدہ حقیقی کر رہا ہے، سجدہ حقیقی یعنی جیسے صحت مند بندہ سجدہ کرتا ہے زمین کے اوپر، ایسے وہ سجدہ حقیقی کر رہا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے جو قیام پہ قدرت رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو درست ہیں۔ لیکن ایسا شخص جو بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے لیکن وہ رکوع اور سجود جو ہے وہ اشارے کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی سجدہ حقیقی نہیں کر رہا، تو ایسے امام کے پیچھے
جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جو معذور ہیں ان کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے ضمن میں یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں، نماز پڑھنے کے لیے اکثر تخت پوش بنے ہوتے ہیں جو کہ زمین سے 1 فٹ یا 1.5 فٹ اونچے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ وہ سالڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اور بالکل زمین کے اوپر جمے ہوتے ہیں، لہذا اس کے اوپر خاتون یا مرد نماز پڑھے، باہر صورت اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔